درندوں نے وہ کر دکھایا جو انسان نہ کر سکا، قدرت کا راز، بھیڑیے کیوں ضروری ہیں، حیران کن حقیقت سامنے آ گئی۔ ناظرین، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ حکومتیں اور ادارے اربوں روپے خرچ کر کے ڈیم بناتے ہیں، نہریں کھودتے ہیں یا کروڑوں درخت لگاتے ہیں تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس نے بڑے بڑے سائنسدانوں اور انجینئرز کی ڈگریاں فیل کر دی۔ ناظرین، پاکستان کے شمالی علاقوں اور دنیا کے دیگر حصوں میں ایک ایسا تجربہ کیا گیا جس پر شروع میں سب ہنس رہے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جنگلات اور پہاڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیوں اور بیورز کو چھوڑا جائے گا۔ جی ہاں، وہی جانور جنہیں ہم اپنی جان کا دشمن سمجھتے ہیں اور جنہیں دیکھتے ہی گولی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سراسر پاگل پن ہے، یہ درندے بستیوں کو اجاڑ دیں گے اور پالتو جانوروں کو کھا جائیں گے۔ لیکن پھر جو نتیجہ سامنے آیا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ ان جانوروں نے نہ صرف جنگل کا نظام درست کیا بلکہ سوکھی ہوئی ندیوں میں پانی واپس لے آئے اور دریاؤں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ ایک بھیڑیا، ایک چھوٹا سا بیور، دریا کے بہاؤ یا پانی سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ ناظرین، یہ جانور تو گوشت کھاتے ہیں یا لکڑیاں کاٹتے ہیں یا ماحول کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اتنی دلچسپ ہے کہ آپ کو قدرت کے نظام سے محبت ہو جائے گی۔ در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے 50-60 سالوں میں ہمارے ماحولیاتی نظام میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ ہم انسانوں نے اپنی حفاظت کے نام پر یا شکار کے شوق میں شیر، چیتے، بھیڑیے اور دوسرے شکاری جانور مار مار کر ختم کر دیے۔ ہمیں لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب ہمارے مویشی محفوظ ہیں اور ہم آزادی سے گھوم سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ قدرت کی ہر چیز ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ جب شکاری جانور ختم ہوئے تو ہرن، باراسنگے اور جنگلی بکریوں کی تعداد بے تحاشا بڑھ گئی۔ ظاہر ہے یہ بات اچھی لگتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ان جانوروں نے بے خوف ہو کر ہر جگہ چرنا شروع کر دیا۔ یہ ندیوں کے کنارے جاتے اور وہاں اگنے والی ہر گھاس، ہر پودا اور ہر نئے درخت کو کونپل تک کھا جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہاڑ ننگے ہونے لگے، درخت بوڑھے ہو کر گرتے گئے اور ان کی جگہ لینے کے لیے نئے پودے بچے ہی نہیں۔ جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ جنگلات ختم ہو رہے ہیں اور زمین بنجر بنتی جا رہی ہے تو انہوں نے ری وائلڈنگ کا فیصلہ کیا، یعنی جنگل کو اس کے اصل وارث واپس کرنا۔ جب پہلی بار بھیڑیوں کو ٹرکوں میں لایا گیا اور پنجرے کھولے گئے تو کسی کو امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ بھیڑیوں نے آتے ہی ہرنوں کا شکار شروع کیا، لیکن اصل تبدیلی شکار سے نہیں آئی بلکہ خوف سے آئی۔ جب ہرنوں کو پتہ چلا کہ جنگل میں ان کا اصل بادشاہ واپس آ گیا ہے تو انہوں نے اپنی عادتیں بدل لی۔ انہوں نے ندیوں کے کنارے اور گہری وادیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ یہیں سے قدرت کا جادو شروع ہوا۔ جب ہرن ندیوں کے کنارے چرنے نہیں آئے تو وہاں گھاس اگنے لگی، چھوٹے پودے درخت بننے لگے اور چند ہی سالوں میں ندی کے دونوں طرف گھنے جنگلات کھڑے ہو گئے۔ درختوں کی جڑوں نے مٹی کو پکڑ لیا، بارش کی مٹی بہہ کر دریا میں جانے سے رک گئی اور دریا دوبارہ گہرے اور مضبوط ہو گئے۔ اسی طرح بیورز کی مثال بھی حیران کن ہے۔ ہم نے نقصان دہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ قدرت کے سب سے بڑے واٹر انجینئرز ہیں۔ بیورز ندیوں پر چھوٹے چھوٹے بند بنائے جس سے پانی جمع ہوا، زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوئی اور سوکھے علاقے دوبارہ سرسبز ہو گئے۔ جہاں پہلے سناٹا تھا وہاں پرندوں کی چہچہاٹ واپس آ گئی، مچھلیاں لوٹ آئیں اور زندگی دوبارہ سانس لینے لگی۔ ہمارے شمالی علاقوں جیسے دیوسائی اور خنجراب میں بھی اب یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ برفانی چیتوں اور بھورے ریچھوں کو تحفظ دیا جائے، کیونکہ اگر شکاری نہ ہو تو آئی بیگس اور مارخور اتنی بڑھ جائیں گے کہ سارے گھاس ختم ہو جائے گی اور آخرکار مویشی بھی متاثر ہوں گے۔ یہ ری وائلڈنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کبھی کبھی سب سے بہترین کام کچھ نہ کرنا ہوتا ہے، بس قدرت کے راستے سے ہٹ جانا اور اسے اپنے نظام خود کرنے دینا۔ یہ ایک ٹرافک کیسٹڈ ہے، یعنی خوراک کی زنجیر کے اوپر سے شروع ہونے والی تبدیلی جو نیچے تک ہر چیز بدل دیتی ہے۔ تو اگلی بار اگر آپ کسی جنگلی جانور کے بارے میں سنیں تو ڈرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ شاید وہ وہاں وہ کام کر رہا ہے جو ہم اربوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں کر سکتے۔ قدرت نے کوئی چیز فضول نہیں بنائی۔ اگر بھیڑیا خطرناک لگتا ہے تو وہ زمین کی ضرورت بھی ہے، اگر بیور لکڑی کاٹتا ہے تو وہ پانی بچا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے ماحول کے خاموش محافظ بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان میں اس ماڈل کو بڑے پیمانے پر اپنا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ مشکل ضرور ہے مگر شاید ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے۔
کیونکہ یہ موضوع صرف جانوروں کا نہیں بلکہ ہماری بقا کا بھی۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔